ان کا مال مجھے مل جائے اور ایمان چھن جائے. اگر کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے, ابھی پتہ چل جائے گا تمہارے پاس قیمتی چیز ہے یا ان کے پاس قیمتی چیز ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اس کے لیے. شیخ سعدی نے جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گئے ایک جگہ پر سیر کرتے ہوئے تو دروازہ بند تھا, تو پوچھا بھی دروازہ دن کو کیوں بند ہے قلعے کا اور در شہر کا؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے تو وہ باہر نہ نکل جائے. تو بہت ہنسے شیخ سعدی. نے کہا یار اللہ میاں تیری بھی عجیب قدرت ہے, ایسے بیوقوف کو بادشاہ ہاتھ دیے, باز کے لیے دروازے بند کرنے ہوتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے چلا جائے گا. پھر کہا اللہ میاں جو تجھے پہچانتے ہیں ان کے پیٹ میں چارہ نہیں ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, پیٹ میں روٹی نہیں ہے, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, آپ نے اور رزق کا دیکھو. تو الہام ہوا کہ تبادلہ کر لو, تمہیں جو ہم نے معرفت اور اپنا ذکر اور اس کی جو توفیقات دی ہے اس کو دے دیتے ہیں بادشاہ کو, اور اس کا عقل بے وقوفی دیکھ کر بادشاہت تجھے دے دیتے. بے ہوش ہو گئے. اللہ معاف نے یہ نہیں ہو سکتا. اندر کی دولت بہت بڑی نعمت ہے, غال و زہری دولت کی کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ کی بات کرتا ہوں تو کوئی حیثیت نہیں. تو ایمان والوں کے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ بیچاروں کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. یعنی رحم آتا ہے ان کی زندگیاں دیکھ کر. جہاں گئے نا دیکھتے ہیں قابل رحم ان کا کوئی سہارا نہیں. خصوصاً جب بوڑھا ہو جاتا ہے کوئی سہارا نہیں اس کا. کس میں اپنے آپ کو مشغول کر, کس سے دل لگائے. ہمارا بڈھا تو تسبیح پکڑ لیتا ہے, پھر تو کہتا ہے بس ہٹ جاؤ میں جانوں اور مولا جانے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بڑھاپا بھی نعمت ہے. آدمی تو گناہ کو نہیں چھوڑتا لیکن بڈھے کو گناہ چھوڑ جاتے ہیں, تو اس قابل ہی نہیں رہا وہ اس سے کچھ کرائے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا بھی اگر کوئی تمہیں شیخ نہ ملے تو کسی بڈھے کے پاس بیٹھو, کیونکہ اس کا بھی اندر ٹھنڈا ہوا ہے جذبات, تمہارے اندر بھی ٹھنڈک آ جائے گی, تمہاری جوانی میں بھی اعتدال آ جائے گا. نے فرمایا کتنا بڑا سہارا ہے. کوئی سہارا نہیں ان کے پاس. اس کے لیے وہ گھوم رہے ہیں, سمندر کے وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پارکوں میں بیٹھے ہیں. عجیب ان کی حالت ہے. انسان کو ترس آتا ہے ان کو دیکھ کر. تو اللہ نے بہت ہم ان کی چمک دمک کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو دولت ہے اس کا تو مثل ہی نہیں. پھر جیسا کیسا بھی ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ایمان کے ساتھ, تو بے شمار سہارے بخشش کے, بے شمار سہارے. کہ کوئی چھوٹا سا کام پسند آ جائے گا تو کام ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی بڑی جو ہماری شفاعت کر رہے ہیں, کیا مزے. حوض کوثر پر جو پانی ہوگا وہ ہر مومن پیے گا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, نیکوں کو ملے گا اور سب کو. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں خواہ وہ گناہ گار ہیں, وہ جہنم میں جائیں, کچھ بھی ہو, ان کو میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی, اس تکلیف سے نہیں گزرے گا. کیونکہ حوض کوثر جب پی لیں گے لا یزم بعد وابدا, پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. پھر شوقیہ پئیں گے. جنت میں جو پیا جائے گا کھانا پینا جنت میں شوقیہ ہوگا, بطور طلب کے نہیں ہوگا کہ بھوک لگی ہے پیاس لگی. شوق کے طور پر, جیسے ہم کہتے ہیں چلو یار چائے پئیں, چلو یار, حالانکہ نہ بھی پئیں تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن پیتے ہیں مزہ آتا ہے ہمیں, چلو یار چائے پی لیتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر بطور احتیاج کی نعمتیں استعمال نہیں کرے گا, بطور مزے کے کرے گا. نہیں بھوک لگی یار, نہیں ایسی چلو یار بھائی پھل آ جائے, چلو بھائی یار یہ پرندہ جو ہے نا وہ ہو کر آ جائے. یہ ضرورت کے طور پر نہیں جائے گا, کیونکہ اگر ضرورت اور احتیاج رہے تو پھر جنت کا مزہ ہی ختم ہو جائے. اللہ نے یہ چیز رکھی نہیں وہاں پر. یہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے کھانے کی دعا میں الحمدللہ الذی اطعمنی سقانی وجعلنی من المسلمین, اس کو ساتھ جوڑ دی. اللہ کھلایا پلایا اور مجھے مسلمان بنایا. یہ مسلمان, یہ تاکہ اسلام کا شکریہ ادا ہوتا رہے, تاکہ اس نعمت میں اضافہ ہو. ان ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی وہ حالت دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب ہوتا ہے. اور ایک بڑی ایک تجربہ, یعنی کہ انگریزوں کے ہاں کو کیسا بھی ہو نا, کوئی کسی کو دیکھتا نہیں. ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, اس میں بچوں کو جوانوں کو دیکھا کہ وہ ایسے کر کے
ایسے کر کے دیکھتے ہیں، ایسے محبت، یعنی ان کی آنکھوں میں محبت نظر آتی، حالانکہ وہ کسی کو نہیں دیکھتی. کئی تجربہ، جیسے بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو آپ بھی وہیں سے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے دیکھیں گے. میں کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھی نا، ایسی صورتیں نہیں دیکھی. ابھی دیکھتے ہیں تو ان کو ایک اچھا سا لگتا ہے، ان کے دل کو راحت محسوس ہوتی ہے. جی راحت محسوس ہوتی ہے. جیسا خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان راحت ہوتی ہے، ایمان والوں کو دیکھ کر بھی ان کو راحت محسوس ہوتی ہے. یہ وجہ کا اب اتنا فرق ہے. 90s میں گیا تھا، اتنی بے حیائی تھی کہ سڑک سے گزرنا مشکل ہے. اب ہم کتنے شہروں میں گھومے، یعنی کہ 15-20 شہروں کے اندر میرے وہ بیانات اور وہ میں انگلینڈ میں کسی ایک جگہ پر بھی کوئی بے حیائی کا منظر نظر نہیں آیا. کسی کہتے ہیں خود بھی حیا کرنے لگ گئے یہ مسلمانوں کی وجہ سے. داڑھی والا آ رہا ہے، ٹوپی والا آ رہا ہے، برقعے والی عورت آ رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ بالکل کرتی ہے. نہ پہلے پارکوں میں، سڑکوں میں کوئی وہ نہیں، تمیز ہی نہیں، جیسے جانور ہوتے. باہر نکلنا مشکل ہے. ہم نے ایک دفعہ گیا واک، یعنی پیدل مسجد جائیں گے، ایک دفعہ گیا، بس میں نے کہا یار اندر گاڑی میں جائیں گے، بندہ چلو آنکھ تو بند کر لیتا ہے نا، ڈرائیور تو سامنے دیکھتا ہے، بندہ ساتھ والا بند ہے، کیا کرے، آنکھ بند کرے گا تو ویسے این ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور منظر اتنے خراب ہے. لیکن الحمدللہ اب اتنا بڑا فرق ہے. مسلمانوں کے تھوڑے سے دین پر آنے کی وجہ سے ماحول پر اتنا اثر آ گیا، انہوں نے ان چیزوں کو یعنی وہ کر دیا. اور اتنا تک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ کتے وہ گزرتے ہیں، یہ وہ ہے مطلب کہ جیسے کوئی مسلمان ہے، داڑھی والا ہے وہ، تو وہ کتا تو وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ قریب نہ جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سونگے گا تو کہیں ان کی وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کے کپڑوں کو وہ ہو جاتا ہے. اتنا بھی ان کو پتہ ہے. ہاں جی. تو ہم کئی جگہ گئے تو مطلب کتا آتا نا ایسی، وہ بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں تو پاس سے گزرتے ہیں، جسم بھی لگا دیتے ہیں، وہ فوراً اس کو کنٹرول. حالانکہ انگریز دوسرے ان کا لگا بھی جا رہا ہے، سب کچھ کرتا جا رہا ہے دوسروں کو، لیکن فوراً وہ یعنی ان کو اتنا اب ادراک ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کپڑوں کو ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ غریب معاملہ ہے. بڑا فرق ہے ماشاءاللہ. یہ تھوڑی سی من کا دیکھو محنت کی وجہ سے، اس میں مشائخ، ان میں مدارس، ان میں تبلیغی جماعت، سب کی محنت ہے، سب دروازہ کھلا ہوا ہے محنتوں کا الحمدللہ. میں نے کیا بد دعا کریں انگریز میں کیا بد دعا کریں بھائی. پھر میں نے سمجھایا ان کو، میں نے کہا بھائی حضرت پیغمبر السلام کی سیرت پڑھنی چاہیے ہمیں. آپ نے طائف والوں کو کیوں بد دعا نہیں دی؟ اس لیے کہ آپ کو علم تھا، وحی تھی اس بات کی کہ آئندہ چل کر یہاں سے بڑے بڑے ایمان والے پیدا ہوں گے. چنانچہ محمد بن قاسم جیسا وہاں سے آیا اور پورے ہمارے سندھ میں اس نے اسلام پھیلایا. یعنی ملتان تک جو ہے، بلکہ دلی تک ایمان ان کی وجہ سے آیا، اور سندھ باب الاسلام کہلایا. اور وہ وہی کا ہے، انہی ظالموں کا پوتا ہے جن نے پتھر مارے تھے، ان کا پوتا پڑ پوتا ہے محمد بن قاسم. تو میں نے کہا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے اپنی قوم میں جائیں گے. یہ عیسیٰ السلام کی قوم ہے، رومی لوگ، یہ سارے رومن ہیں، یہ سارے رومن ہیں، انگریز سے لے کر جرمنی، فرانس، سب رومن لوگ ہیں. یہ ان کا بڑا جو ہے نا وہ رومی ہے. اب ان کی زبانیں الگ ہوگی، جیسے ہوتا ہے ایک باپ کی زبانیں الگ ہو جاتی. تو سب سے پہلے اپنی قوم میں جائیں گے اور انہیں کہیں گے، اور سفر میں صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، شراب کو حرام قرار دیں گے، اور حرام تو ہوگی لیکن اس کو ظاہر کریں گے بھی اس کو حرام ہے. تو سب عیسیٰ السلام پر فوراً ایمان لے آئیں گے، یعنی پورا یورپ جو ہے یکدم مسلمان ہو جائے گا، اسلام میں جائے. تو میں نے کہا آخر ان کی نسلوں نے تو اسلام لانا ہے نا، عیسیٰ السلام کے استقبال کرنا ہے، کیسے تباہ ہو جائے بھائی؟ اللہ ان کی ہدایت کی دعا کرو نا، کہ دعا کرو گے. ہاں جو شر پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، لیکن عام انہی کی نسلوں میں جا کر عیسیٰ السلام پر ایمان لانے والے، اور وہی اسلام کے دستے بازو بنیں گے، اور وہی پوری دنیا میں ایمان، سوائے یہودیوں کے سب ایمان لے آئیں گے، یہودی نہیں لائے گا. اس لیے ہر درخت بھی کہے گا کہ لوگ کہے گا مسلمان یا مسلم ورا یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. درخت کہیں گے
پتھر کہیں گے، کیونکہ ان کی ہدایت کی کوئی صورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گستاخ ہے، انبیاء اسلام کے قاتل ہیں، اور گستاخ کو ہدایت نہیں ملتی. لیکن عاشق اگر عشق میں محبت میں غلط بھی کر جاتا ہے تو اس کے صلاحیت زندہ رہتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے. یہ عجیب ہے. تو یہ چونکہ عیسیٰ السلام کی محبت میں ان کو خدا کہہ دیا تو ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان میں صلاحیت ابھی باقی ہے. محبت جلاتی نہیں ہے، لیکن گستاخی صلاحیت کو جلا دیتی ہے. جس طرح اسی دھان کو اب ہم نے بوائل کر لیا، اب یہ دھان میں سے پودا نہیں نکلنے والا جو ابل گیا، آگ سے گزر گیا. تو گستاخی بھی آگ ہے جو صلاحیت جلا دیتی. اس لیے کہ ایک اللہ والے تھے، اور یہ واقعہ حضرت لدھانوی صاحب نے فرمایا، ایک اللہ والے تھے تو وہ ان کا مقدمہ پیش ہوا ایک انگریز کی عدالت میں. وہ اس علاقے کے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی. تو انگریز بیٹھا تھا جج اس کے ساتھ، وہ تو وہ آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا، تو ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا. قریب تک ان کو پھانسی وغیرہ کاٹ رہے، جیل میں تھے تو ان کو لایا گیا عدالت میں. عدالت میں لایا تو انہوں نے ایسے جو توجہ ڈالی تو وہ انگریز اپنی جگہ سے اٹھا، اور اس کی میم بھی، اور اٹھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کے ہاتھ پر، اور ان کو بری کر دیا. ماشاءاللہ، کلمہ پڑھ لی. ایسا تصرف کیا انہوں نے. اس علاقے میں حضرات صحابہ کرام کے گستاخ بہت رہتے تھے ان کے علاقے میں. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی ایک نگاہ ڈالی اور اتنے بڑے پر منصب بیٹھا ہوا انگریز، اس کی میم مسلمان ہو گئی، اور ارد گرد اتنے گستاخ صحابہ ہیں، آپ نے ان پر کبھی توجہ نہیں دیتے. فرمایا کہ گستاخی کی وجہ سے صلاحیت جل چکی ہے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کی صلاحیت زندہ تھی، تھوڑا پانی دیا تو بیج میں سے پودا نکل آیا. یہ گستاخ ہے. اس لیے ان کی کوئی نہیں. یقتل الانبیاء بغیر حق. نبیوں کو حدیث میں آتا ہے کہ 150 ایک دن میں 150 پیغمبروں کو صبح شہید کیا، اور ان کی حمایت میں جو لوگ آئے شام کو ان کو شہید کیا ایک ایک دن میں. انہوں نے صحابہ اور تابعین جو نبیوں کے تھے، 150 کیونکہ 1 لاکھ کے کم و بیش پیغمبر تو انہی میں آئے ہیں. ہر قریے میں نبی آیا، ہر بستی میں نبی آیا، سب کو تحت ہے. یقتل الانبیاء بغیر. گستاخ کوئی ہدایت نہیں. اللہ آپ نے فرمایا لو آمن بیاشر من یہود، اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی مسلمان، لیکن 10 بھی نہیں لائے سوائے 2-3 کے. رسول اللہ پر 2-3 کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں. کبھی عیسیٰ السلام کی یہ قوم ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات ہے ان میں سے ہی ایمان والوں نے آنا ہے. ہم اب کیسے کیا کریں؟ ٹھیک ہے، نالائقی کر رہے ہیں جو بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلم سہے طائف والوں کے، لیکن بددعا نہیں دی، تو آگے کیا بڑی خیر نکلی. اتنے بڑے بڑے لوگ، یعنی بر صغیر میں ایمان جو آیا وہ بنو ثقیف یعنی طائف والوں کی اس طرف سے آیا ہے. عثمان بن ابی العاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا بمبئی کے سامنے، تو وہ بمبئی ساحل پر جاتے تھے اور وہاں تبلیغ کرتے تھے. یہ ادھر سے ایمان آیا، ادھر سے محمد بن قاسم لایا. یہ بھی ثقفی، وہ صحابی تھے اور یہ تابعی. تو بہرحال یہ عجیب وہاں جاتے ساری احادیث ان پر سمجھ میں آتے. اس لیے اللہ نے ان میں اچھی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، جو ایمان لے آئیں گے بس چمک جائیں گے. اچھی صلاحیت رکھی ہیں کیونکہ نبیوں کی اولاد ہے، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد ہے. باقی یہ ہے کہ ہم پر انہوں نے ظلم کیے تو وہ ایک دفعہ ہلاکوں کی بیٹی جو نا وہ لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہی تھی کہ اگر تم اگر اللہ کے اپنے خدا کے ہم محبوب ہوتے تو تمہارے ساتھ ہم یہ اشر نہ کرتے ہیں. تو یہ ایسی باتیں کر رہی تھی. تو وہاں سے ایک عالم گزرے، وہ بڑے بہادر اور جری آدمی تھے. خدا ان کے سامنے تو تتاریوں کو بول کیوں نہیں سکتا تھا. یہ ہلاکوں کی بیٹی تھی جو بات کر رہی تھی. وہ مجمع سینکڑوں کا جمع ہے، اس کی بات سن رہا ہے. تو ایک کھڑے انہوں نے کہا سنو، ایک آدمی بھیڑیں پالتا ہے تو اس کے لیے کتا رکھتا ہے. کتا تو بھیڑیں جب ادھر ادھر چلی جاتی ہیں نا، اس کی نہیں مانتی شیپڑ کی، تو کتا جو ہے نا ان کو اکٹھا کرتا ہے. اور میں کہ ہم بھی اللہ کی بھیڑیں اور تم کتے ہو.
ہم اللہ سے دور ہو گئے تو تمہیں بھیجا ہے اکٹھا کرنے کے لیے، بھائی یہی تمہاری حیثیت ہے. چپ. اب وہی الذی کفر، خاموش ہو. تاتاریوں کے جب یہ پہلا آدمی میں ایمان لایا تو اس کو عیسائیوں نے قابو کر لیا تھا. انہوں نے کہا عیسائیت مذہب اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو زمانے میں ان کا نام میرے ذہن میں، وہ جس کتاب میں میں نے پڑھا وہاں نشان لگایا وہ میں نے، تو انہوں نے، ان کو پتہ چلا، وہ بڑے درویش قسم آتے، وہ دربار میں پہنچ گئے. وہ بڑے تتاری بڑے ظالم ہوتے تھے، معمولی بات پر سر کٹا کے تو لٹکا دینا تو معمولی بات ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے بات کی. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ دلیل نہیں سمجھ آتے، وہ تو ایسے ہی ہیں خون پینے والے لوگ. کہتے انہیں پیاس لگتی تھی تو گھوڑے کی پیٹھ پہ مارتے، خنجر میں سے خون پی لیتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. انہیں دلیل سمجھنے اور کیوں بتاؤ جو ہے وہ. انہوں نے کہا جی آگ میں، ہم دونوں کو آگ میں ڈالو، اس عیسائی پادری کو بھی مجھے. وہ تو آگ جلوا دی اور کہا کہ چلو اس میں گھسو، چلو اس آگ میں گھسو. وہ جناب وہ پادری بھی اب کیا کرے، باہر رہے گا تو مار دیں گے، وہ تو فوراً قتل کرا دیتے تھے. کہتے وہ دونوں ہاتھ پکڑا اور آگ میں گھسے تو پرلی طرف سے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ بزرگ کے، باقی وہ بیچارہ غائب تھا سارا، بیچ میں آگ کھا گئی اس کو. اس کے بعد پھر وہ پکا ہو گیا. کہا نہیں، اہل سنت والجماعت کا اس نے. ایک دفعہ گستاخان صحابہ نے کوشش کی ایک پر، انہوں نے اس کو تو اس پر احتجاج کیا. خطبے کے اندر ایک بزرگ نے خطبے میں رگڑ دیا کہ یہ کیسا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے. تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے شیر کے آگے ڈلوا دیا اس کو. شیر کے آگے ڈلوایا، جب شیر کھولا تو وہ آ کے ان کے پاؤں چاٹنے لگا. خیر اس پر بہت اثر ہوا، بہت اثر ہوا. کہتے ہیں یعنی اس اثر سے بے ہوش ہونے لگا تھا دیکھ کر منظر. کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، اتنا بھوکا شیر ہو. اور وہ آ کر پھر مسلمان ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اہل سنت جماعت کا مذہب حق ہے. کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ جب شیر آیا تھا حضرت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ معاف فرمائے، ہماری کیا کیفیت تو نہیں ہے، بغیر اس کی ہمارا تو پیٹ چل چکا ہوتا. آپ کی کیا کیفیت تھی؟ کہ میں یہ سوچ رہا تھا یہ شیر چاٹ رہا ہے تو یہ پلیت ہے جسم یا پاک ہے، اس مسئلے کو سوچ رہا تھا. اللہ اکبر. چلو تھوڑا سا بات کرتے، چائے پی.